السلام علیکم۔ سورۃ الاحزاب آیات 41 تا 58۔ تلاوت قاری محمد بن جاوید، ترجمہ عباس ایوب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور وہ مومنوں پر نہایت مہربان ہے۔ تحیتهم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم اجرا کریما۔ ان کی تحیت جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگی، اور اس نے ان کے لیے باعزت صلہ تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری پہنچانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اور اللہ کی طرف اس کے اذن سے دعوت دینے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اور مومنوں کو بشارت دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ اور کافروں اور منافقوں کی بات کا دھیان نہ کرو، ان کی اظہار ثانیوں کو نظر انداز کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ اعتماد کے لیے کافی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ اے ایمان والو، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو، تو ان کے بارے میں تم پر کوئی عدت واجب نہیں ہے جس کا تمہیں لحاظ کرنا ہو، بس ان کو کچھ دے دلا دو اور خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو۔ یا ایہا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دیں جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں، اور وہ عورتیں بھی جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ ہے، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ آپ پر لٹا کر لایا ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت کہ اگر اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دے اور اگر نبی اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لے، دیگر مومنوں کے سوا یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو ان پر فرض کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ترجی من تشاء منهن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ آپ ان بیویوں میں سے جس کو چاہیں الگ کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دے دیں، اور جس کو آپ اپنے پاس طلب کریں ان میں سے جنہیں آپ نے الگ کر دیا تھا تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں، اور وہ سب اس پر راضی رہیں جو بھی آپ ان سب کو دیں، اور جو بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بڑے حلم والا ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ پر حلال نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں لا سکتے ہیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، سوائے ان کے جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنے، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اس حال میں کہ تم اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر آ جاؤ۔ پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں دل لگانے والے نہ بنو۔ یقیناً یہ بات نبی کو اذیت دیتی ہے، پھر وہ تم سے شرم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کے بعد اس کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو۔ یقیناً یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ ان عورتوں پر سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں، ان کے باپوں کے بارے میں اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں اور نہ ان کے بانجوں کے بارے میں اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں اور نہ اپنے غلاموں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اس کے بغیر ہی کہ انہوں نے کوئی گناہ کمایا ہو، تو بلا شبہ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور کھلم کھلا گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔